بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے سلسلے کی تیسری گفتگو کا عنوان شروع سے یہ رہا کہ عبادتوں کا مقصد کیا ہے. پہلے بیان میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ انسان کو اپنے آپ کو مرکز سے نکال کر خدا کو مرکز بنانے کے لیے عبادتوں کو بنایا گیا ہے، اور انسان اپنی عادت کے حساب سے ہر چیز کو پہلے اپنی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ چیز اس کو سب سے پہلے محسوس ہوتی ہے. اس کی ضرورتیں جو میٹیریل ضرورتیں ہیں، مادی ضرورتیں ہیں، وہ سب سے پہلے محسوس ہوتی ہیں. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے اور چیزوں کو سمجھتا ہے تو سمجھنے کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں یہاں پر یہ جو دنیا میں آیا ہوں، میرے اپنے کو مرکز اگر بنا کر میں سوچتا ہوں تو میں اپنی زندگی کا معنی نہیں کر سکتا. میرا جو بھی ایڈوانٹیج ہے وہ مومنٹری ہے، محدود ہے، وقت کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، مکان کے حساب سے. جو بھی میں حاصل کروں گا وہ حصول میری ذات پر ختم ہو جائے گا، اور اگر میں مرکز ہوں تو میری زندگی کی پوری کوششیں، اگر میں 70 سال کا اگر ہو جاتا ہوں، اس پر جا کر میری پوری زندگی کی چیزیں مل جاتی ہیں، تو وہ 70 سال کی محنت کے بعد وہ باقی کتنے سال رہیں گے نہیں معلوم کہ وہ چیزوں سے میں استفادہ کر سکوں. تو یہ کوشش جو شروع ہوئی تھی انسان کے ہوش میں آنے کے بعد، کوشش کرتے 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 جب یہاں تک جا کر پہنچ گیا، اس کے بعد اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے جو اتنی محنت کے بعد حاصل کیا ہوں. تو زندگی کو معنی کرنا بے انتہا مشکل ہو جاتا ہے، اور تعجب یہ ہے کہ سب سے زیادہ رکھنے والے سب سے زیادہ ڈپریس رہتے ہیں. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کیونکہ جتنا ملتا ہے وہ ملنے کے بعد کی کیفیت، جس کے پاس نہیں رہتا ہے وہ احساس محرومیت میں رہتا ہے کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کو اس کی محرومیت کھا جاتی ہے. جس کے پاس رہتا ہے اس کو محرومیت نہیں ہے کھانے کے لیے. تو اس کا وہاں پر پہنچنے کے بعد جو قرآن بار بار اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سراب کی جیسی چیز ہے، مراج جیسی چیز ہے، کہ آپ جو چیز کو پرسیو کر رہے ہیں وہ آپ اپنے آپ کو مرکز بنا کے کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ایک پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کا مرکز بن کر وہ چیز کا حصول آپ کو سیٹسفائی نہیں کرتا. یعنی انسان مرکز بنا کر دنیا جتنی بھی حاصل کر لے، دنیا کی لذتیں جتنی بھی حاصل کر لیں، وہ لذتیں اس کو کسی شکل سے سیٹسفائی نہیں کرتی. تو بہرحال اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر میں یہ چیز کو اور اندر جا کر دیکھوں تو میرے پاس مرکز بننے کی، میں گزشتہ کی چیز کو خلاصہ کر رہا ہوں، میرے پاس مرکز بننے کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. میں آج ہوں، کل نہیں رہوں گا. وہ کل میرا کل ہے یا میرا 20 سال بعد کا ہے یا 50 سال کا بعد کا ہے، نہیں معلوم. آدمی شعور پہ آنے کے بعد اگر یہ چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے، ہر سن اور سال کا آدمی اس کے سامنے مرتا ہوا اس کو نظر آتا ہے، بیمار ہوتا ہوا اس کو نظر آتا ہے. اس کی باری کب ہے، اس پر اس کو قدرت نہیں ہے، اس پر اس کو قدرت نہیں ہے. جب قدرت نہیں ہے تو یہ وسوسہ رہے گا، یہ سب چیز حاصل بھی کر لیا مرکز بنا کر، تو کل اس کا ہے یا کل اس کا نہیں ہے. تو ان کو باقی رکھنے کے لیے اس کو پھر جد و جہد کرنی پڑے گی. تو ہر شکل سے اگر ہم جا کر دیکھیں، انسان مرکز بننے کے قابل نہیں ہے. بنانے کی کوشش کرے گا، ایک نہ ایک اپنی کمزوری اس پر آتی جائے گی. احساس کمزوری اس کو پریشان کرے گا، اور پریشان کرے گا تو کہے گا کہ میں اپنے اوپر اپنی دولت پر اگر تکیہ نہیں کر سکتا ہوں تو اپنے ساتھ والوں پر اگر تکیہ نہیں کر سکتا ہوں. کئی مرتبہ ہوا ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ساتھ والوں نے دھوکہ کیا. ہم نے گزشتہ میں بیان کیا کہ بیٹوں نے دھوکہ دیا، بادشاہوں کے جو ہے تخت چھین لیے. ابھی ہم قطر کا دیکھ رہے ہیں، مدتوں پہلے جو ہے یہ جو اس وقت کے رولر ہیں ان کے باپ نے حکومت حاصل کی. اس کے بعد 3 سال پہلے 4 سال پہلے 2013 میں اپنے یہ بیٹے کو دی. انہوں نے اپنے خود باپ سے جب وہ سوئٹزرلینڈ کے لیے تفریح کے لیے گئے تھے تو انہوں نے حکومت ہڑپ لی تھی. پھر ایک مدت تک کرنے کے بعد ریٹائر ہو کر
50 سال پہلے. اب یہ جو حاکم ہے جو 37 سالہ ہے, ان کی حکومت کب تک رہے گی ان کو نہیں معلوم. دنیا کا سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم سے رکھنے والا ملک, 3 لاکھ کی آبادی ہے اور 2.7 ملین کی ان کی جمعیت ہے. یعنی ہر 8 آدمیوں میں سے 1 قطری ہے اور باقی کے ایکسپیٹس ہیں, باہر کے لوگ ہیں, جس میں سے 6 لاکھ ہندوستانی ہیں. تو اتنی طاقت رکھنے والا, اتنا پیسے رکھنے والا یہ چھوٹا سا ملک اب پتا چل رہا ہے کہ کل اس کا کیا ہوگا نہیں معلوم. ورلڈ کپ ہے 2022 میں, اس کی تیاریاں چل رہی تھی. تو زندگی کے ثبات کے لیے کہیں پر بھی ہم کو ایسی چیز نہیں ملتی کہ جو ممالک سالوں سے بالکل ہی اطمینان کی زندگی گزار کے چلتے آ رہے ہیں, ان کا کل کیسے ہوگا. سیریا کی مثال ہے, ایلوپو کی مثال ہے, 2000-2500 سال پرانا شہر ہے, اور یہ شہر جو ہے اپنی جگہ کے اوپر آج اس کی کیا حالت ہوگی. جب آپ فوٹوگراف دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں رہا. تو انسانی زندگی کے پورے کارناموں کو اگر آپ ملا کر وہ انسان کو محسوس کرائیں کہ میں مرکز ہوں, تو وہ مرکزیت اس کو ہضم ہونے والی نہیں ہے. قرآن بڑی آسانی سے یہ بات کو سمجھاتا ہے. تم ان جیسے لوگوں میں نہ رہنا کہ جنہوں نے ہم کو بلا دیا اور ہم نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. یعنی اپنے کو مرکز بنانے کے نتیجے میں انسان اپنی حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے وہ نہیں پہچان سکتا. تو حقیقت کیا ہے اس کی طرف پھر قرآن وہاں سے کام شروع کرتا ہے کہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدم فملاقی, اے انسان تو تیزی سے ہماری سو, اللہ کی سو حرکت کر رہا ہے اور یقیناً تو اللہ سے جا ملے گا. یہ انسان کی حقیقت ہے. اس کو آپ ایک آیت سمجھیں یا ایک بیان سمجھیں جس کی آپ دلیل لانا چاہ رہے ہیں. آپ اس کی دلیل لانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کیا کہ انسان جیسی چیز جب بنائی گئی تو یہ انسان جو ہے ایک مدت کے بعد جا کے اللہ سے روبرو ہوگا یا نہیں ہوگا. اور آج اس کی کنڈیشن کیا ہے, آج بھی اگر چاہے تو اللہ سے روبرو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, یا غافلوں جیسی زندگی. قرآن یہ لائن کے اوپر کام کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کو مرکز بنانے کی نیت سے حرکت کرو گے تو تم مرکز نہیں بن سکو گے, تم اپنی حقیقت کو فراموش کر دو گے. تمہاری جب حقیقت فراموش ہو جائے گی اس کے بعد سوائے ظلم کے تم کچھ اور نہیں کر سکتے. عدالت کے لیے کوئی کرائٹیرین ہونا پڑتا ہے, کوئی کسوٹی ہونی پڑتی ہے. آپ بغیر کسوٹی کے, کوئی کرائٹیرین کے, کوئی لا کے آپ عدالت برپا نہیں کر سکتے. جب میں مرکز بن جاؤں گا تو میری بینیفٹ کی چیز, مرکز کی بینیفٹ کی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے. نتیجے میں ہم نے پہلے والے میں گفتگو میں کہا کہ 99% دنیا کی ویلتھ 1% کے پاس ہے اور 99% لوگوں کے پاس 1% دنیا کی ویلتھ ہے. یہ دلیل نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو مرکز سمجھ کے کام کر رہا ہے. انڈین اسٹیٹسٹکس کی طرف آپ جائیے تو اور بھی آپ کو ملے گا کہ جو اتنی اماؤنٹ آف ویلتھ کے 2000 سے اب تک کریٹ ہوئی ہے 17 سال میں, اس میں سے لگ بھگ 90% ٹاپ 1% ہو گئی. اس میں سے لگ بھگ 90% ٹاپ 1% ہو گئی ہے اور 99% کو 10% ملا ہے. یہ دلائل ہیں انسان کے آج کے دور کے, ہم جس دور میں گزر رہے ہیں کہ انسان اپنے کو مرکز بنا کے سوسائٹی چلا رہا ہے. اور کیونکہ خود مرکز ہے, جس کو جتنا مل رہا ہے وہ سمیٹتا جا رہا ہے, کھینچتا جا رہا ہے. اچھا کسی کو شرم ہے, کسی کو حیا ہے کہ بھائی اتنا کیا ہوگا, یہ رکھ کر ہم کریں گے کیا, اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, اس سے بازار میں امپلائمنٹ ختم ہو رہا ہے. جب امپلائمنٹ ختم ہو رہا ہے اور آپ کو کسی طریقے سے عوام کو اپنی طرف کر رکھنا ہے تو عوام کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے, تاکہ یہ آپس میں ایسی باتوں پر لڑیں کہ اس کے بعد ہماری لوٹ ان کو نظر نہ آئے. گائے کے کھانے اور نہیں کھانے پر, ٹرپل طلاق پر, ٹیررزم کے نام پر, یہ سب کروایا جا رہا ہے. اس لیے خود جو ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ٹیررزم کے بارے میں سب سے زیادہ
بول رہے ہیں. سب سے زیادہ ٹیررزم کے بارے میں وہ لوگ بول رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ خون میں رنگے ہوئے ہیں. چور کی بومڑی سب کے آگے بول کر ہماری یہاں کی کہاوت ہے, وہ کیفیت ہو گئی. یہ حالت ہوتی ہے جو قرآن پھر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد ظاہر ہوتا ہے زمین میں اور سمندروں میں ان چیزوں کے نتیجے جو انسان اپنے ہاتھوں سے حاصل کرتا ہے. یہ ہماری ہینڈی ورک ہے, ہمارے کرتوت ہیں کہ جو ناانصافی میں تبدیل ہو گئے. 43% انڈین بچے اسٹیٹسٹکس ہیں اسٹینڈرڈ گروتھ کرتے ہیں. مال نیوٹریشن کے شکار کتنے؟ 43%. جبکہ انڈین گروتھ آخری کے 10-12 سال کی اگر کریں تو بے انتہا زیادہ رہی وہ 2% 3% گروتھ کے, کہ جس کو ہندو ریٹ آف گروتھ ہم کہتے ہیں. آپ کی گروتھ 3 گنا 3.5 گنا ہو گئی, حتی 4 گنا ہو گئی. اس پر آپ کا کنڈیشن یہ ہے کہ 43% آپ کے بچے جو کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بھی بہت پیچھے ہیں. تو وہ کیا رہا ہے؟ ترقی ہو رہی ہے جس کو اردو زبان اگر صحیح استعمال کریں تو کہتے ہیں ترقی ہے معکوس, الٹی ترقی ہو رہی ہے. یہ سب ہم کو اپروف ملتا جا رہا ہے کہ سوسائٹی مرکز انسان کو بنا کر چلنے کے نتیجے میں آگے بڑھتی جا رہی ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ انصاف کی کوئی بنیاد, کوئی کسوٹی نہیں رہی ہے, اور نتیجے میں غریب اور کمزور کو سب سے زیادہ نقصان اور امیر کو سب سے زیادہ ظاہری فائدہ. نہ جس سے وہ راضی ہے نہ یہ راضی ہے. امیر اپنے پیسے کی شدت سے راضی نہیں ہے اور چاہتا ہے حل من مزید. جتنی پلاننگ بڑے لوگ بلینرز کو ایڈ کرنے میں کر رہے ہیں, ایک غریب کسان اپنے کھیت کی پیداوار بڑھانے میں نہیں کر پا رہا ہے. کبھی مانسون ہوتے ہیں تو کبھی مانسون نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے تو کچھ ہوتا ہے. حتیٰ سوئسائڈ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جہاں کے اوپر کھیتی جانور چر گئے اس نے سوئسائڈ کر لی, کیونکہ جتنی اس نے کھیتی کی تھی 2 نیل گائے اگر گھس جائیں کھیت میں کسی کے تو کھیت چڑھ دیتے ہیں رات تمام. یہ انسیکیورٹیز سے گزرنے والے فارمرز ایک طرف, دوسرے اپنی ہوس کے شکار بلینرز ایک طرف. کمپیوٹرائزیشن آ کر یہ صلاحیت ان کو دیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ریٹیل بزنسز کو بھی ہڑپ لیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کھا لیں. تو نتیجے میں آیا آج یہ دنیا اب جو جا رہی ہے جنگ کی طرف, وہ کیوں جا رہی ہے؟ جب انصاف نہیں ہے, جب جابس کریٹ نہیں ہو رہے ہیں. ہر انسان کی یہ خواہش کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں. اگر میں سمجھیے 10 کروڑ کما لیا, میرا کمپٹیٹر, میرا کزن, میرا بھائی, میرا دوسرا کوئی وہ 12 کروڑ کما لیا. میں ایک گاڑی میں حرکت کر رہا ہوں, وہ دوسری گاڑی میں میری سے دہی والی گاڑی میں 5 سال میں گاڑی نہیں بدل رہا ہوں, ہر سال گاڑی بدل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بچے الگ کپڑے پہن رہے ہیں, میرے بچے الگ کپڑے پہن رہے ہیں, وہ جس گھر میں رہ رہا ہے وہ الگ. تو ہے کیا گیا زندگی میں؟ پھر وہی قرآن آگے کہتا ہے کہ مل حیات الدنیا الا لہو و لعب, کھیل تماشے کے علاوہ اور پیسے اور اولاد کے بارے میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے کے علاوہ کیا رہے گی. تم مرکز اپنے آپ کو بناؤ, دیکھو تم کیا تماشا کرتے ہیں. کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے سوائے اپنی خوشی کے, اور وہ بھی خوشی 3 دن کے بعد کسی اور کی چیز کو زیادہ دیکھنے کے بعد ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. تو تمہارے پاس کوئی چیز میں ثبات ہی نہیں ہے, تو زندگی بنی کیوں ہے؟ مل جائے تو پریشانی, چلے جائے تو پریشانی, کسی حالت سکون نہیں, کسی حالت سکون نہیں. یہی بنیادوں کو جو ہے دین ڈھونڈتا ہے, یہی بنیادوں کو دین تلاشتا ہے, یہی بنیادوں کو دین کھرید کے نکال کے بتاتا ہے دیکھو تم یہ اینگل کو تو پکڑ کر دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. آج کی گفتگو لگ بھگ یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ اللہ اپنی روش کو کہاں سے کیسے آگے بڑھانا چاہتا ہے. یہ بات ہم لے کر چل رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا مرکز ہے. دلیل ابھی تھوڑی گزشتہ گفتگو ہوئی تھی, ابھی لے کر آئیں گے. ہر چیز کا مرکز اللہ ہے. ہم کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں چیزیں تو موجود ہیں. اگر کچھ نہ موجود ہوتا تو یہ سوال ہوتا ہی نہیں, کہ سوال بھی موجود نہیں ہوتا, کیونکہ وہ فرد ہی نہ ہوتا جو سوال کرتا. لیکن ہم کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں جس میں ہم بھی شامل ہیں, اور ہم کو سوالات دماغ میں آتے ہیں. ہماری ایک ریالٹی, ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی آپ کو اور میرے کو بولے کہ آپ ایگزسٹ نہیں کرتے تو آپ قبول کرنے والے نہیں ہیں. 100 آدمی بھی آپ کو آ کر بولیں گے کہ پھر آپ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں, میرے کو بولیں گے, آپ جواب نہیں دیں گے کہ کہیں گے ٹھیک ہے میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہوں, مگر میں آپ کی دلیل کی بنیاد پر, آپ کے اقرار کی بنیاد پر ایگزسٹ نہیں کرتا, میں اپنے اقرار کی بنیاد پر ایگزسٹ کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں, ٹھیک ہے. جب میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں تو میں یہ بھی پہچان لیتا ہوں کہ مجھ جیسا جو انسان وجود میں آیا ہے, کئی اسباب و علل کے سبب آیا ہے, زمان اور مکان کی شرائط میں آیا ہے,
स्पेस और टाइम के एक डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, चले जाएगा, जैसा मेरे दादा परदादा सकरदादा यही सिलसिले में आए हैं। और मेरा आना और जाना इस कायनात की बड़ी वक्त और जमान की बुजुर्गी को अगर मद्देनजर रखें कि जहां के ऊपर हम 1 बिलियन लाइट ईयर्स को ऑर्डिनरी तौर पर गुफ्तगू करते हैं, यानी अगर लाइट 1 बिलियन लाइट ईयर्स पहले से अगर निकली है तो यहां पर पहुंचेगी 1 बिलियन लाइट ईयर्स के बाद, सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर, और उसको आप 1 बिलियन लाइट ईयर्स के हिसाब से लगा दिए, एक फॉलोड बाय 9 zeros, और उसको फिर आगे बढ़ाते जाइए 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से, 5 0 और ऐड कीजिए, तो कहां आगे जाके पड़ जाती है मल्टीप्लाई 3 से। तो ये समझ में आने वाली चीज नहीं, ये अभी नोन यूनिवर्स का एक छोटा हिस्सा है, अननोन यूनिवर्स की बात ही नहीं हो रही। ये हो गया आपका ज़मान के बारे में हमने पहली बार गुफ्तगू की थी कि भाई ये यूनिवर्स जिसको हम समझ रहे हैं, ठीक है, कि जो हो सकता है एक फेज ऑफ क्रिएशन का था, ये 13 बिलियन की बात की जा रही है, 13 बिलियन की बात साल की जा रही है, आगे पीछे आप कुछ भी लगा। तो ये बुजुर्ग के अंदर मैं आगे हो गया तो एक पानी का बुलबुले के जैसे हकीकत मेरी हो गई। अब सवाल ये होता है कि मैं तो वाक़ई होने वाली एक हकीकत हूँ जो आई और चली जाएगी। सवाल ये है, ये हकीकतों को जो 13 बिलियन साल की वजूद ज़मान में और मकान में हद्दो हिसाब नहीं, तो ये सब चीज़ों के लिए कोई चीज़ ऐसी कि जो इससे ऊपर हो, जो इन चीज़ों को वजूद में लाए, इनको हरकत दे, अगर मैं गौर करके देखूंगा तो सिवाय ऐसे वजूद के कि जो अपने आप में पूरी तरीके से कामिल हो, जो किसी चीज़ का मोहताज ना हो, ना ज़माने का मोहताज हो, ना मकान का मोहताज हो, ऐसे वजूद की तरफ आपका जहन किसी ना किसी शक्ल से कैसे ना कैसे जाएगा, क्योंकि एक ही चीज को अपना वजूद बगैर किसी वजूद के सहारे के साबित करने का लॉजिकल डिमांड है, जिसमें कोई किस्म की महदूदियत न हो, क्योंकि सबसे पहली चीज महदूदियत रख के पैदा नहीं हो सकती। सबसे पहली चीज लामहदूद होगी तमाम माना में, ना उसको जमाने की जरूरत होगी, ना मकान की जरूरत होगी, ना कोई और शय की जरूरत होगी, वो किसी के सहारे नहीं टिक सकता। तो वो चीज की तरफ आप खुद ब खुद जहन जाना शुरू कर देगा कि मैं ऐसे की तलाश में निकलूं कि जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, जो कुरान की इस्तिलाह में हय्युल क़य्यूम बोलता है, जो हई भी है अपनी जात से, हमारी हयात एक मुद्दत की खत्म हो जाएगी। हर चीज की हयात एक मुद्दत की है, वो हय्युन ला यमूत है, वो ऐसा हई है, ऐसा जिंदा है कि जो मरेगा नहीं, और क़य्यूम है, ऐसा कायम है कि किसी की सपोर्ट से कायम नहीं है। हमको मटेरियल चीज वजूद के लिए भी चाहिए, बका के लिए भी चाहिए। हमको अगर खाना ना मिले, हवा ना मिले, पानी ना मिले, मुद्दत के बाद हम खत्म हो जाएंगे, मुतलाशी हो जाएंगे। सवाल अब खाली इस बात का है कि इंसान अगर ये वजूद को भी साबित नहीं भी करे, लेकिन इस बात तक तो पहुंच जाएगा कि ये सब अगर चीज है तो वो वाला वजूद होना जरूरी है। ये चीज का ख्याल अगर इंसान अपने जहन पर फिराता रहे और एक तरीकों के ऊपर सोसाइटी को देखे कि जो इंसाफ और शराफत की बात करने वाला सिलसिला कहां से शुरू हुआ, वो आप देखेंगे कि वो सिलसिला शुरू हुआ अंबिया का। हिस्ट्री में आप अंबिया के सिलसिले को टैप करना शुरू करेंगे, अंबिया के सिलसिले से गुफ्तगू करना शुरू करेंगे। अंबिया का सिलसिला जो है वो इस तरीके का है कि जो प्योरेस्ट ट्रेन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। चाहे आप जनाब ईसा पे जाइए, मूसा पर जाइए, और पैगंबरों के आगे पीछे जाते जाइए, आप अगर दूसरे पैगंबर जिसका जिक्र नहीं हुआ है उनके वर्क्स को स्टडी करने की कोशिश कीजिए, जो मुख्तलिफ अलग अलग जगहों से आपको मिलेंगे। हो सकता है कुछ उसमें बुद्धा की गुफ्तगू होगी, कुछ आपको उपनिषद से मिल जाएगा। आपको एक प्योर ट्रेन ऑफ थॉट, जिसको कुरान शुरू में कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून, वो लोग के जो तुम पर है, रसूल सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतों में, वो रसूल जो तुम पर नाजिल हुआ है वो गुज़िश्ता लोगों पर नाजिल हुआ है। अब वो सच है या झूठ है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप कुरान की उनको बुनियाद बनाकर बाइबल को, ओल्ड टेस्टामेंट को, तौरात को, ज़बूर को, दूसरी और किताबों के प्योरेस्ट, क्योंकि वो किताबों में कमी और बेशी हुई है,
قرآن میں بھی انٹرپریٹیشن میں مختلف انٹرپریٹیشن ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ میں میرے جیسی کوئی چیز نہیں. لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خدا کو باڈی ہے، جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں کوئی چیز کی مثل مانے نہیں ہوں. تو الگ الگ کتابیں گزشتہ کی بھی ہے کہ جو جس پہ تحریف ہو چکی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ فیہ نور، ان میں اس میں نور ہے. آپ نور کی تلاش کو نکلیں گے، آپ نور کی تلاش کو نکلیں گے تو آپ کو ان کتابوں میں کیوں اللہ کہہ رہا ہے شروع ابتداء قرآن کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر نازل ہوا ہے اور وہ جو گزشتہ، تاکہ یہ نہ رہے کہ اللہ کی رحمت کو ہم نے خالی رسول کی ذات تک محدود کر لیا، نور کو ہم نے رسول کی ذات تک محدود کر دیا. ایسا ہے نہیں. رسول کو کتاب اور نور دیا گیا ہے. قرآن توریت کے بارے میں کہتا ہے فیہ نور، اس میں نور ہے. تو نور کی تلاش میں آپ الگ الگ جائیں گے. وہ سب جگہ ہیں جو پاک پیور تھاٹ لے کے آگے بڑھے ہیں، وہ ذخیرہ آپ کو یہاں وہاں وہاں. اور حدیث میں ہم کو ملتا ہے حکمت و ضالۃ المومن، وزڈم، حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے. یعنی ایک مومن حق رکھتا ہے کہ کوئی گمشدہ چیز کو جس طریقے سے فالو کیا جاتا ہے، پرسیو کیا جاتا ہے، ویسے وزڈم کو پرسیو کرے تو وہ پک اپ کرنا شروع کرے گا. تو ایک لامحدود خدا کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خدا کی خوبیوں کو اب تاریخ میں اور اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کا نام اللہ کے راستے پر حرکت کرنا ہے. تاریخ میں، اپنے اندر اور اپنے آفاق میں، ہورائزن، نیچر، یہ چیزوں کو تو انسان کی 3 جگہ پر ایکٹیویٹی ہو گئی. ایک تاریخ میں، ایک ہورائزنز میں اور ایک داخل میں. یہ جب تلاش سیریسلی شروع کرتا ہے کہ تلاش اس کو ایک قدم بعد از دوسرے، دوسرے بعد از تیسرے اللہ کے قریب کرتے جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 10 سال پہلے آپ نے عبادت جو شروع کی تھی اتنے ہی یقین پہ کی تھی کہ جو آج آپ کا اللہ کا یقین ہے. زمین کا آسمان فرق ہو جاتا ہے. اسی آیت کے ذیل میں جو میں نے گزشتہ پڑھی تھی، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو یقیناً اپنے راستے ان کو دکھا دیتے ہیں. تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ خدا کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ خدا کی ذات کیسی ہوگی اور اس کی میرے سے کس قسم کی انٹیمیسی ہوگی، ارتباط ہوگا. میرے سے کیا ارتباط ہوگا؟ پہلی چیز ہم یہ سمجھ لیں، میں اگر آپ کی طرف توجہ کر رہا ہوں پوری طریقے سے، یا اگر یہ لائن کی طرف توجہ کر رہا ہوں تو دوسری طرف توجہ میری نہیں جائے. ٹھیک ہے، یا ایک آدمی پہ میکسیمم 4-5 لوگ ہیں اس کی توجہ کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میری توجہ نہیں جائے. اللہ کی توجہ ویسی نہیں ہے. اللہ کیونکہ لامحدود ہے، آپ سے میرے سے پوری کائنات کے ہر ذرے سے کانسٹنٹلی ارتباط باقی رکھ رہا ہے. یہ بات ہوتے ہوتے سمجھ میں آنے لگے گی جب انٹریکشن کو اس آئیڈیا کے ساتھ پرسیو کیا جائے گا. اب آپ اس خدا کو دیکھیے. اب یہ دیکھیے کہ اللہ میں رحمت جو ہے کس قسم کی رحمت ہے. آیا وہ رحمت ایسی رحمت ہے کہ جو تھوڑی دیر کے بعد آئے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، یا ایسی رحمت ہے جو کنٹینیوس ہے. محدودیت کے لیے کوئی کاز ہونا چاہیے رحمت. اللہ کی محدودیت کے رکنے کا خود کاز سوائے انسان کے اور کچھ بھی نہیں. آپ اگر اللہ کی رحمت کو کانسٹنٹ سمجھ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے لیے کانسٹنٹ ہے. اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں اس کی توجہ کا ہوتا ہے، اگر آپ اس کی رحمت کو کانسٹنٹ نہیں سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی پوائنٹ کے اوپر آپ کو اس کی رحمت رک گئی. مثال صاحب آئینے کو لے لیں، یہ مثال پہلے بھی دے چکا ہوں. وہ اللہ کی رحمت، آپ آئینے کو دیکھیں گے اللہ کی رحمت نظر آتی رہے گی. آپ پیٹ کر دیں گے آئینے میں آپ نہ اپنے آپ کو دیکھیں گے، آئینہ رحمت ہے. آپ جب ادھر دیکھیں گے، آپ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ آپ اللہ کی رحمت سے گھرے ہوئے ہیں. آپ نے پیٹ کر دی، آپ نے پیٹ کی، آپ کو رحمت نظر نہیں آئی. جب آپ کو رحمت نظر نہیں آئی تو آپ رحمت میں گرے ہوئے نہیں ہیں. آپ کو اگر اللہ کی رحمت کا احساس ہونا ہے تو احساس ویسا ہونا ہے کہ میں ہر لحظہ ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر قبر تک جانے تک، جب تک میرا وجود میرے لیے ثابت ہے، اس تک ایک زندہ وجود کی رحمت جو کی طلب جو ہوتی ہے وہ اللہ اپنے طرف سے دینے کا قابل بھی ہے اور
لائق بھی ہے اور رکاوٹ سوائے میرے کہیں اور سے آنے والی نہیں ہے. حتیٰ رسول کو بھی جو رحمت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رسول ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا تمام عالمین پر. لیکن وہی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول اگر ہماری رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ان سے نرمی سے پیش نہ. بِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول یہ تو اللہ کی رحمت ہے تم پر کہ تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئی. اگر تم غصے والے اور صادق ہوتے ہیں تمہارے اطراف سے بھاگ جاتے تو رسول کی رحمت کہاں سے آ رہی ہے؟ رسول رحمت للعالمین کیسے ہو گئے؟ کون سی وہ چیز تھی کہ جو رسول کو رحمت للعالمین؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سب لوگ جا رہے تھے، اللہ نے سوچا کسی کو رحمت للعالمین جیسا بکروں کا ایک بندہ رہتا ہے، ہم جا کے عید کے لیے، عید قربان کے لیے، عید ضحیٰ کے لیے جو ہے بکرے کو چنتے ہیں تو ایک جو ہماری جیب اور ہماری خواہش کے مطابق ہے اس کے حساب سے ہم ایک کو چن لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بے عیب رہے سب رہے اور اس کو کاٹ دیتے ہیں. اللہ بھی شاید ائمہ کو، انبیاء کو مندے میں سے کسی کو پسند کر لیا اور پیٹھ پہ مہر نبوت لگائی اور بھیج دیا. اب یہ چل پڑے، آ گئے، آ کر جو ہے رحمت للعالمین بولا لوگوں کو. ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. عبادتوں کی شدت کے ساتھ یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں، بغیر اس کے یہ چیزیں حاصل ہونے والی نہیں تھی. پوٹینشیل رکھنا، پوٹینشیل کو ریئلائز کرنا دو الگ الگ چیزیں. اگر انہوں نے کوشش نہ کی ہوتی تو وہ پوٹینشیل ریئلائز نہیں ہوتا. اللہ کے علم میں رہنا الگ چیز ہے، پوٹینشیل کو ظاہر کرنا الگ چیز ہے. بچہ اچھا پڑھنے والا اگر 100% لاتا ہے، ٹیچر کو معلوم ہے کہ اندر اس کی کیپیسٹی ہے، لیکن وہ محنت تو وہ بچے ہی کی، ٹھیک ہے. پوٹینشیل کو ایکسرسائز کرنا، اس کو یوٹیلائز کرنا وہ بچے کا کی کوشش کا نتیجہ ہے. تو علم ٹیچر کو رکھنا کہ یہ 100% آئے گا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کوشش نہیں کر رہا ہے. اس کی کوشش کے اندازے پر یقین ہے، نہ کہ فقط اپنے یقین کی بیسس پہ ہو سکے. ایسا نہیں ہوتا. تو رسولوں کی عبادت تھی، کیونکہ موضوع عبادت ہے اس کی طرف لا رہا ہوں کہ رسولوں کی عبادت تھی کہ جس کے ذریعے سے رسول اپنے آپ کو وہ لیول تک لے جا سکتے تھے. اب آپ یہ بنیاد کو لے کر چلیے کہ ہر انسان کے ساتھ رحمت ہے اور ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا برابر احساس کرے. اب جب یہ ہم ایک آئیڈیا کو لے کے چل رہے ہیں، یہ آئیڈیا کو اور آگے بڑھائیں گے. کوئی آدمی ہے جو رکشہ چلا پڑھا نہیں لکھا نہیں، ماں باپ کے پاس تو صلاحیت نہیں تھی یا ویسے عادات نہیں تھے، وہ تو رکشہ چلا یا آج کے زمانے میں آٹو چلا، ٹھیک. لیکن اس کو رحمت کا وہی احساس ہے جو ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں. اس کی زندگی کو فالو کریں، اس کو یقین ہے کہ اللہ نے اس پر پوری رحمت کر دی، ٹھیک ہے. وہ اپنی کوشش کے تئیں محنت کرے گا. اس کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ اچھا موقع ملنے والا نہیں ہے کہ اب میرے ساتھ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ کی سب سے زیادہ رحمت مجھ پر ہے. اس کو محنت کرنا پڑے گا، اس کو مشقت کرنا پڑے گا. اس کو معلوم ہے کہ اس کے ہاتھوں پیروں میں جو بھی طاقت ہے وہ بھی اللہ کی ہے اور وہ بھی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. طاقت بغیر رحمت کے آنے والی نہیں ہے. اور اتنا جب اللہ بسم اللہ ہر سورے سے پہلے کر رہا ہے اور رحمت کے اتنے مختلف انداز قرآن میں بیان کر رہا ہے اور مجھے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، تو جب اتنی رحمت ہے تو مجھ کو بھی تو شامل ہے، پوری طریقے سے کرے. تو میں تو ڈوبا ہوا ہوں اللہ کی رحمت. اب اگر صبح اٹھ کر اگر نکل رہا ہے تو اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھ کر نکلے گا یا کسی سے زیادہ سمجھ کر نکلے گا؟ بولے گا رحمت تو پوری ہے، کماؤں گا کیا؟ صبح سے نکل کے جو بھی دھندا کاروبار ہوگا وہ ہوگا. نہ رحمت کم ہوگی جب تک کہ میں اپنے ہاتھوں سے رحمت کو کم نہ کر لوں. کوئی کام ایسا اگر کر لیتا ہوں کہ رحمت کم ہو جائے گی، وہ میرا قصور رہے گا، میرے رب کا قصور نہیں رہے گا. اللہ کسی کو عطا کرنے والی چیز اپنے آپ نہیں روکتا. قرآن کی آیت ہے بہت. میں یہ گفتگو یہ 2-3 الگ الگ جو کروا رہا ہوں وہ اس عنوان سے ہے کہ تفسیر کے عنوان سے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں واضح طور پر نظر آئیں گی کہ اب
اقتصادی علمی کمی جو دنیا میں فرد کے طرف سے نہیں، اس کے حالات کے، ماں باپ کے طرف سے، اپرچونٹی کے نہ رہنے کے طرف سے بہت زیادہ ہے۔ 90% لوگ وہ ایسی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے کہ جو وہ چاہتے تھے کہ کریں۔ 95% لوگ شاید اتنا ظاہراً نہیں کما پاتے کہ جتنی ان کی آرزو تھی کہ کما لیتے۔ 100% بھی بول سکتا تھا، 95 پہ رک گیا، 100% زیادہ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں وہ ریلیٹو کالم پہ ڈال دے گا، اور اللہ کو ایک ایسی ہستی کہ جس کو میں ریلیٹیولی نہیں دیکھ سکتا، کسی کی نسبت نہیں دیکھ سکتا، دنیا کی نسبت نہیں دیکھ سکتا، اس کی اپنی ذاتی حقیقت ہے، ہر باقی کی چیز ریلیٹیو ہے۔ تو میرے پاس جو آئے گا اس کی رحمت رہے گی، اسی حساب سے سمجھو۔ میرے پاس سے جو جائے گا پھر بھی اس کی رحمت ہوگی جائے گا، کبھی صحت اچھی نہیں رہے گی، کبھی بیماری آئے گی، کبھی اور کچھ پریشانیاں ہوں گے۔ یہ سب پریشانیاں تو ہوں گے کیونکہ دنیا بنائی گئی ہے انسان کو ان چیزوں سے گزارنے کے لیے۔ خلقنا الانسان فی الکبد، ہم تو سختیوں کے لیے انسان کو بنائے ہیں، تو وہ سختیوں کو جھیلنے میں اللہ کی رحمت کا اندازہ کرتا جا رہا ہے، تو سختی بڑھے گی اس کے لیے یا گھٹے گی؟ اور جو یہ اللہ کی رحمت نہیں رکھتا ہے، اس پہ چھوٹی سی تکلیف آ جائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ غریب رکشے والے، آٹو والے کی میں آپ کو کیفیت بتا رہا ہوں کہ جو محنت کر رہا ہے مگر کانسٹنٹ ہے، ہر قسم کے کسٹمر مل رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، پولیس والا کبھی گالی دے رہا ہے، کوئی پار کرتا ہے تو ڈنڈا پڑ رہا ہے۔ ان کی زندگی کو آپ نزدیک سے دیکھتے رہیے، مختلف طریقوں سے نزدیک سے دیکھتے رہیے۔ کوئی عزت نہیں مل رہی، کوئی پکار رہا ہے تو گالی دے کے پکار رہا ہے، پولیس والا گالی دے رہا ہے، کوئی اگر کسی کو اوورٹیک کر دیتا ہے گاڑی کو اور وہ لوگ کو پسند نہیں آیا تو وہ لوگ رک کر گالی دے رہے ہیں، تو صبح سے شام تک ایک 10-12 گالیاں سن رہا ہے، تھک کے گھر کو آ رہا ہے۔ تو دنیا کی جو اس سے امید ہے وہ تو پوری نہیں کر سکتا ہے، تو شاید گھر میں بھی اس کو وہ عزت نہ ملے جو ایک کم درآمد آدمی کو عام طور پہ گھر پہ ملتی ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ زیادہ درآمد والوں کو زیادہ ملتا، ٹھیک ہے۔ 25 مشکلات، لیکن حال یہ ہے کہ رحمت کا دامن چھوٹ ہی نہیں رہا ہے۔ اس کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ گالی کا جواب گالی سے دے گا یا مسکرا کے دے گا؟ وہ گالی کا جواب گالی سے دے گا یا مسکرا کے دے گا؟ اگر رحمت کا ایک معمولی سے انسان کو کہ جس کے پاس اب بہت زیادہ زندگی کے خواب دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ چیز اس کی زندگی کو جو سسٹین کرے گی وہ کیا کرے گی؟ آیا مسئلہ اب اس کے بچوں کی تربیت کا، اس کو شدت سے اللہ کی رحمت کا احساس ہے، اب اس کو بچوں کو تربیت کرنا ہے، ماحول جیسا بھی اطراف کا ہے وہ ہے، اب اس کو تربیت کرنا ہے، تو وہ بچوں کی تربیت اپنے کیسے کرے گا؟ یہ جو قلت کا احساس ہے اس کو پیسے کو بے انتہا کفایت شاری سے خرچ کرے گا اور کروائے گا یا نہیں کروائے گا؟ وہ چیزیں جو ضرورت ہے بچوں کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ جو اس کو پڑھائی نہیں ملنے کے سبب نہیں کر سکا، وہ کوشش کرے گا ان کو دے یا نہ دے۔ چاہے وہ گھر میں وہ ماحول رکھے گا کہ اللہ کی رحمت کے ماحول میں گالی گلوچ کا ماحول نہ ہو، دھوکے کا ماحول نہ ہو، جھوٹ کا ماحول نہ ہو، تو یہ کم ترین درآمد کے آدمی پر رحمت کا احساس اس کی زندگی کو ایک فرد کے طور پر اور ایک سوشل فرد کے طور کے اوپر ٹوٹلی ڈیفرنٹ کر دے رہا ہے، بالکل ہی الگ کر دے رہا ہے۔ یہاں پر پیسے کی زیادتی کی بات میں نہیں کر رہا، زندگی کو کم سے کم وسائل کے ذریعے سے، کم سے کم درآمد کے ذریعے سے، اگر اللہ کا کم سے کم تعلیم کے ذریعے سے اگر اللہ کی رحمت کا انسان کو احساس ہو جائے تو اپنے آپ کو، اپنے اطراف کو بالکل بدل جائے۔ اب ایڈ کریے ان کے پاس کہ جن کے پاس علم ہے، ان کے پاس دولت ہے، جن کے پاس فکر ہے، ان کو اگر احساس ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ یہ تو میں ایک ایسے غریب بندے کی بات کرا کہ جس کو کچھ نہیں ملا، اس میں انویسٹمنٹ کچھ خاص نہیں ہوا ہے، سوائے اس کے اللہ کے انویسٹمنٹ کا اس کو احساس ہے کہ مجھے انسان بنا کر
مجھے تو نے ہدایت دی ہے، تیری پہچان مجھ کو ہو گئی۔ یہاں پر قرآن آ کر کہتا ہے کہ دیکھو تم تو یہ چیز سمجھ لیے نا، یہی لیے یہ یہاں پر اس لیے کہہ رہا ہوں الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ان پر طاری ہوتا ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ کون؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں، فکری طور پر اپنے آپ کو پیور کر لیتے ہیں، اس کے بعد عملوا الصالحات، عملی طور پر اپنے آپ کو پیور کر لیتے ہیں۔ دو لیولز ہیں، ایک تو فکری طور پر، اور پھر اس کو باڈی کیونکہ آپ کے پاس ہے، وہ باڈی کے ذریعے سے پہلے آپ کی مائنڈ پیوریفائی ہو گئی، وہ پیوریفائڈ مائنڈ عمل کرنے لگی، باڈی کو استعمال کرتے ہوئے عمل الصالحات ہو گیا۔ تو یہ دو سٹیٹس اگر تم طے کر لو اللہ کی رحمت کو بیس بنا کر، تو تمہاری زندگی میں سوائے خیر کے اور خوف اور حزن کے کوئی قسم کا تصور تمہارا خوف اور حزن کا نہیں رہے گا، غم کا کوئی تصور نہیں رہے گا۔ وہ زندگی کو قرآن کہہ رہا ہے یہ حیوان ہے، یہ حقیقت کی زندگی ہے۔ تم جو ہر مرحلے پر خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، ارے تمہارے ہاتھ میں ہے کیا جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ تم خود تمہارے ہاتھ میں نہیں ہو، تم احساس کرتے ہو کہ ہو، کل صبح تمہاری ہوگی نہیں ہوگی ہم کو معلوم ہے، تم کو نہیں معلوم ہوگا، نہ کبھی معلوم ہوگا، نہ کبھی معلوم ہوگا۔ دنیا حادثات کا شکار ہے، ہٹے کٹے لوگ بیمار ہو کے بھی مرتے ہوئے نظر آئے، اور بیمار لوگ 20 25 سال آرام سے گزار لیے، جس کے بارے میں تھا کہ 25 سال پہلے ان کو مرنا چاہیے۔ 25 سال سے ان کے بارے میں مرنے کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے، اور ایک آدمی ہٹا کٹتا ان سے آدھے سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہم آپ سب دیکھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بنائے ہیں، ہم اپنے آپ کو بنائے نہیں بنائے؟ جو ہم بنائے نہیں، ہم کو سنوارا گیا، ظاہری سنوارا گیا، باطنی سنوارا گیا، عقل دی گئی، اس کو باقی رکھا گیا۔ تھوڑا سا خون اگر دماغ میں کم چلا جاتا ہے تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، ہم گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ شریف لوگ جو گالی نہیں دیتے وہ لوگ بھی گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، ڈیمنشیا جب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا خون کم جاتا ہے دماغ، تو ہمارے دماغ کی عادت کہ اللہ جتنا خون اگر صحیح پہنچانا چاہیے وہ اگر نہیں جا رہا ہے تو باڈی کا سوچنے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، مائنڈ کام نہیں کرتا ہے۔ تو ہم اتنے کمزور خلق الانسان ضعیفہ، یہاں پر قرآن کی آگے آئے جو تم کو ضعیف کر دیا گیا۔ اب بولو ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو علم نہیں دیا گیا ہے مگر کم۔ ہمارے لرننگ کے پروسیسز جو ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں، ہم اسکینر کے جیسا لرن نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز کے اوپر گئے، اسکین کرا، پورے کا پورا پیج آ گیا۔ ہمارا لرننگ پروسیس اسکیننگ کا پروسیس نہیں ہے، ایک ایک قدم ایک ایک قدم ایک ایک قدم ایک ایک قدم۔ ہم سائنس کی پوری ہسٹری پڑھ لیں، انسان کی کاوشوں کی پوری تاریخ پڑھ لیں، سویلائزیشن کی گروتھ کی پوری تفسیر پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ انسان ایک ریزہ ریزہ کر کر گرو ہوا ہے۔ ایک ایک ریزہ، جس طریقے سے انسان کی باڈی اس 13 بلین سال پرانی کائنات سے نکلتے نکلتے چھنتے 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 یہاں پر آ گئی۔ جب مادہ اپنی پوری شکلوں کو طے کر لیا تو اس کے بعد یہ انسان کی باڈی تیار ہونے کے قابل ہوئی، اور وہ چیز جو اللہ نے سب سے پہلے خلق کی، جس کو عقل کہا جاتا ہے، وہ عقل اس کو عطا کی کہ اب وہ لوگ یہ بدن جو 13 بلین لگ بھگ سال میں بنا تھا جو تم تک پہنچی، اب یہ عقل کو لے کے یہ ریفائنڈ چیز کو، اس کو 13 بلین سال لگے بننے میں، اب یہ سب سے پہلی چیز جو ہم نے عقل کی شکل میں بنائی تھی، جس میں ہماری بات سننے کی صلاحیت ہے، تو پہلی چیز جو سب سے اچھا خالق خلق کر سکتا ہے وہ سب سے اچھی مخلوق ہوگی۔ بات آئی؟ سب سے اچھا خالق جو سب سے پہلے خلق کر سکتا ہے وہ سب سے اچھی مخلوق۔ کیا ریزن ہے سب سے اچھی مخلوق خلق نہیں کرنے کا؟ کر سکتا ہے، نہیں کرے۔ آپ خود ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ omnipotent ہے، omniscient ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، اس کی کوئی محدودیت نہیں ہے۔ تو جب محدودیت نہیں ہے تو سب سے اچھی مخلوق بنے گی۔ جب سب سے اچھی مخلوق بنی تو وہ سب سے اچھی مخلوق کا مصرف کیا ہے؟ سب سے اچھی مخلوق کا مصرف یہ ہے کہ اس کو اگر بدن دیا جائے کہ جو تمام معنی میں پورا ہو، صحیح القامت ہو، 2 پیروں پر چلنے والا ہو، ہاتھ اس کے اتنے ہو، اس کا دماغ اتنا ہو کہ اتنا وہ کانٹینٹ رکھ سکتا ہے اپنے دماغ میں، اس کو اگر عقل دے کر بھیجا جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے کائنات کو؟
اس لیے بھیجا گیا ہے، اس سے کم کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ میں نے چھوٹی مثال ایک آٹو والے کی لی، آپ ایک کسان کی بھی لے لیجئے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ایک فارم لیبرر کی لے لیجئے جو کھیتوں میں کام کرتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو بھی اگر آپ اللہ کے رحمت کا پورا احساس دلا دیں، اس کی زندگی میں غم اور اندو باقی نہیں رہے گا، خوف باقی نہیں رہے گا، موت سے آدمی کو زندگی میں نجات مل جائے گی۔ ہر چیز ہماری ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی ہے، پھر موت، اگر موت کا تصور اللہ کی رحمت کے ساتھ ختم ہو جائے، زندگی بھی رحمت کے ساتھ، مروں گا بھی تو رحمت پوری ساتھ، اور رحمت متوسل ہو رہی ہے، لگ رہی ہے، جوائن ہو رہی ہے کس سے؟ میرے بدن سے یا میری روح سے؟ رحمت کا احساس بدن کرتا ہے۔ 50 کلو کے آدمی کو کم احساس ہوتا ہے رحمت کا، 100 کلو کا ہو گیا ہوگا، 400 کلو کا ہو گیا تو بہت رحمت سمجھ میں آ رہی ہے۔ رحمت رہنے میں دکھتی ہے کیا؟ رحمت رہنے میں نہیں دکھتی، باڈی سے تعلق نہیں ہے اس کا، باڈی کا کام کرنا ہے۔ رحمت روح سے جڑی ہوئی ہے، روح کو کب موت آ رہی ہے؟ روح کو کب موت آ رہی ہے؟ تو اگر موت کا خیال و تصور ہی سادہ ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہر جگہ سے نظر آئے، تو جناب زینب کا یہ کہنا کہ ہم کربلا میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے ہیں، اس بات کی دلیل نہیں ہے؟ یا کسی اور قول میں جہاں پر کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیسے شکست دی، تو جواب دیا کہ جن کی لیے اللہ نے تقدیر کیا تھا شہادت، وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے، وہ اپنے مقام کو انہوں نے پا لیا۔ یہ زندگی، یہ تصوراتی گفتگو نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ سٹریس میں، جبکہ سر پر چادر نہیں ہے، جب گفتگو کی جا رہی ہے، اس میں کوئی تصنع نام کی چیز، آرٹیفیشیلٹی نام کی چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بات جبھی بولی جا رہی ہے، کیا لے لیجیے علی کی بات، تلوار لگ جائے اور علی کہتے ہیں میں کامیاب ہوگا، خستو ورب الکعبہ، علی معاذ اللہ کوئی غلط بات بول سکتے ہیں، تلوار لگنے کے بعد بول سکتے ہیں، جو کبھی غلط بات نہ بولے وہ تلوار لگنے پر غلط بات بول سکتا ہے، تو پھر کامیابی کیسی؟ رحمت۔ بچے کو جہاد کے لیے بھیج رہے، بچہ کٹ رہا ہے، رحمت۔ امام کے تعلق سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے جنگ بڑھتی گئی آگے، امام کا چہرہ اور پرنور ہوتا نظر آیا، کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس کے بچے، بھائی، رشتہ دار، دوست مارے گئے ہوں، کہ جو صورت سے اس حد تک مطمئن اور راضی رہے۔ یہ اللہ سے راضی رہنے کی بات ہے، جو راضیتاً مرضیہ والی اللہ گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ نفس وہ ہوتی ہے جو اللہ سے راضی ہوتی ہے، جیسے اللہ سے راضی ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، مرضیہ۔ انگریزی ٹرانسلیشن کریں گے سیٹسفائیڈ اینڈ اپروو بولیں گے۔ جو آپ کی ہماری نفس اللہ سے پہلے راضی ہوگی کب؟ جب رحمت کا سلسلہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا، آزمائشوں کو آزمائشیں سمجھا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ کی آیت آ جائے گی، ہم یقیناً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم مال کے، دولت کے، جان کے، ثمرات کے، پھل کے، کھیتی کے، سب کے نقصان۔ بشیر الذین، وہ لوگوں کو بشارت دے دو اے رسول جس پر مصیبت جب آتی ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمارے کو جانا ہے، اس سے بڑھ کر کیا، اس سے کم تر کیا؟ رحمت تو ہے ہی ہے۔ اب یہ فرد سے نکل کر سوسائٹی کی طرف آئیں، اگر اس شدت سے رحمت کے قائل لوگ جمع ہو جائیں، کوئی کم درآمد، کوئی متوسط درآمد، کوئی بہت زیادہ درآمد رکھنے والا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی تھوڑا سا پڑھا ہے، کوئی اس سے زیادہ پڑھا ہے، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، یہ سب اللہ کی رحمت میں جمع ہو گئے ہیں۔ بتلائیے دنیا میں ہر لیول کے کام کرنے والوں کی ایک سوسائٹی کو ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے؟ ایک قوم میں فقط ڈاکٹر ہو جائیں، سٹی میں ہوتا ہے، چھوڑ کے جائیں گے دوسری جگہ، ایک گاؤں میں پورے کسان ہو جائے اور کوئی نہ رہے، ان کا کام چلانے کے لیے ان کو حجام چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو پڑھائی چاہیے، ان کو لوہار چاہیے، تو ایسے لوگ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اسکول اگر ہونا ہے تو ٹیچر چاہیے،
بیماری آتی ہے تو ڈاکٹر چاہیے. تو ہر جگہ پر ایک ورائٹی کی ضرورت ہے. خلقت میں ورائٹی کیوں؟ ورائٹی کا سبب یہ ہے کہ اگر رحمت میں میں سب کو مساوی لا سکتا ہوں اور رحمت قبول کرنے کے لیے فقط فطرت شرط ہے، پڑھائی نہیں، فطرت میں ڈال دیا ہوں. کل یہ نہ کہنا کہ ہم نے دوسروں کو دیکھ کر بت پرستی کر لی، یہ نہ کہنا کہ ہم غافل ہو گئے. تم کو اپنے آپ سے جب بھی غافل ہونے کا موقع ملا جب تم کو میری رحمت نظر نہیں آئی. جو میں جب نظر نہیں آیا تو میری رحمت بھی نظر نہیں آئی. تو جب میری رحمت نظر نہیں آئی تو وہی ہوا کہ تم ان جیسے نہ ہونا کہ جو مجھ سے غافل ہو گئے اور میں نے پھر ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. تو جب اگر میں کوئی چیز پھر رہا سنسال، چاہے ہو سمجھداری کی کہ آ جانے کے بعد اللہ کے رحمت کو سمجھنے کے بعد آدمی کی عمر کم عمری میں انتقال ہو جائے، ایکسیڈنٹ سے، بیماری سے، زیادہ عمر میں ہو جائے، اگر اس پر رحمت کے احساس کرنے کی صلاحیت آ گئی تھی تو سوال ہوگا. عقل نہیں تھی، دیوانہ تھا، احساس ہی نہیں کر سکتا تھا، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. اس کو اللہ دنیا میں جو تکلیفیں اٹھایا اس کا اجر کیسا دے گا؟ اس کی رحمت کیونکہ کسی کی چیز سے رکی ہوئی نہیں ہے. رحمتی وسعت کل شیء، قرآن کیا ہے؟ میری رحمت ہر چیز پہ پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز پہ احاطہ کی ہوئی ہے. قرآن پڑھتے وقت یہ چیزوں کی طرف توجہ کریں. میری رحمت ہر چیز پر وسعت کیے ہوئے پھیلی ہوئی ہے، احاطہ کی ہوئی ہے. یہ بار بار اس لیے بول رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کو بچپن میں موت آ جائے، اس کی تکلیفوں کا میری رحمت کیونکہ ہر چیز پر گھیری ہوئی ہے، اس کا اجر کیسا دینا ہے مجھے معلوم. ہر چیز کی ڈیٹیل اگر تم کو میں بتلاؤں اور پھر تم سمجھو تو تم یہ بتلا ڈالو کہ تمہارا دل کیسے چلتا ہے. تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا دل چلے اور میری رحمت شامل حال رہے کیونکہ میں نے ڈیزائن کیا ہے، یا تم کو پوری تفصیل معلوم ہو کہ دل کیسے چلے، تو تب تو اس حساب سے ہم جو ہے دیکھیں گے. بولتے ہیں کہ ابھی تک دل کا الیکٹریکل پاور کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ رائے نہیں. دل جو چل رہا ہے اس کا پاور جنریٹ کیسا ہوتا ہے؟ دل چلنے کے لیے پمپ چلنے کو پاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک بھی کلیئر کٹ سمجھ میں نہیں آیا ہے. دماغ کے بہت سے ایسے حصے ہیں کہ جس کے بارے میں ابھی بھی واضح طور پہ کوئی پروف نہیں ملا ہے. بدن کی وہ چیزیں جو ہم کھول کھول کر دیکھ سکتے ہیں. کائنات میں اب بولتے ہیں کہ لگ بھگ جو چیز ہم لائٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں، جو ہم روشنی کی شکل میں دیکھتے ہیں، انرجی کی شکل میں دیکھتے ہیں، میٹر کی شکل میں دیکھتے ہیں، وہ دنیا یا کائنات کا شاید فقط 5% ہے. باقی کے 95% یا ڈارک انرجی ہے یا ڈارک میٹر ہے جو آج تک درک نہیں ہوا ہے، نہ دیکھا گیا ہے، نہ ہی کسی چیز پر ریکارڈ کیا گیا. مگر اگر وہ چیز کو مان کر نہیں چلتے تو آپ کی یہ تھیوریز پوری کام نہیں کرتی. آپ کی پوری تھیوریز جو ہے ماڈرن فزکس کی یہ کام نہیں کرتی. قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم نے ظلمات کو بھی خلق کیا اور نور کو بھی خلق کیا. ہمارا عام تصور اب تک یہ تھا کہ ظلمات خلق نہیں ہوتے، یا نور نہیں ہوتا ہے وہاں پر ظلمات ہوتے ہیں. یہ بات غلط ہے. ظلمات کو بھی خلق کیا گیا ہے، نور کو بھی خلق کیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے یہ تم پہاڑ دیکھتے ہو نا، یہ تو بادلوں جیسی گردش میں ہے، تم ان کی گردش کو دیکھ نہیں سکتے، احساس نہیں کر سکتے. اب ہم کو معلوم ہے کہ وہ ارتھ روٹیٹ کر رہا ہے اپنی ایکسس پر، اور ہم بھی اور یہ پہاڑ بھی بادلوں جیسے صاف آئے تھے. اس کو میں توڑ کر نہیں بیان کر رہا ہوں. کرسچین اسکالر جو قرآن کو ٹرانسلیٹ کیے ہیں انہوں نے بھی یہ ٹرانسلیٹ کیا. مرت صحاب کہتے ہیں بادل کو، اور کہنا مرور کو جانے. یہ تو بادلوں جیسے مرور کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. یہ عربی کی زندہ زبان ہے، عربی تو کوئی پرابلم ہی نہیں، مگر تم ان کی حرکت کو نہیں دیکھ سکتے. یہ باتیں قرآن نے کہی. ہم ایسے کھمبوں کے ذریعے سے کائنات کے ستاروں کو اور زمین کو تھام رکھے ہیں کہ جو تم وہ ستون نہیں دیکھ سکتے. یہ باتیں آئی ہیں. یہ کیوں؟ انسان کے ذہن کو ان حقائق کی طرف لے جا کر زندہ کرنے کے لیے، تاکہ رحمتوں میں تم اپنے آپ کو اگر محسوس کرتے رہو تو تمہارے راستے رحمت کو پرسیو کرنے کے بھی رہنے چاہیے. ہر کی زندگی ایک آٹو والے کی یا ایک فارم لیبر کی زندگی نہیں ہوتی. اگر اوپر کے ہائرارکیز کو، اوپر کے لیولز کو ہم فلفل نہیں کریں گے تو سوائے اس کے کہ ہمارے نیک رحمت کا احساس کرنے والے کچھ افراد غریبوں میں
کچھ متوسط طبقے میں، کچھ پیسے والے طبقے میں ہو کر رہ جائیں گے. ہم کبھی ایک سوسائٹی کو تشکیل نہیں دے پائیں گے. اگر یہی چیزیں غریب، متوسط، امیر سب کے پاس یہ رحمت کا تصور ہو جائے، اس کے بعد بولیے سوسائٹی کیسی بنے گی؟ نہ پیسے والے کو اپنے پیسے کا غرور رہے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے غرور کی چیز وہ رہتی ہے کہ جو کٹے گی نہیں، اور جو کٹے گی نہیں وہ اللہ کی رحمت ہے. تو جب جو چیز کٹی نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے کیوں نہ کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ اللہ کی رحمت جڑی ہوئی ہوگی، اس لیے میں اس پر اکڑوں گا. اب وہ علی کا قول سمجھ میں آتا ہے جو میں کافی وقت استعمال کرتا ہوں، کفا باذن ان اکون لک عبدا، میرے لیے عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ رہوں. یہ احساس کہ تو میرا رب ہے یہ مجھے فخر کے لیے کافی ہے. کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، یہ رحمت کا احساس کرنے والے یہ بات بولتے ہیں. عزت کی اگر بات بول رہے ہیں تو مجھے وہ عزت جو تجھ سے مل رہی ہے، پھر وہاں پر قرآن کی آیت آ کر کہے گی للہ عزت و جمیعہ، تمام کی تمام عزت اللہ کے ہاتھ ہے. حقیقت ہر چیز اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کی رحمت کا احساس کرنا اور ہر چیز اسی سے لینے کی تمنا کرنا اور آرزو کرنا. اگر یہ چیز آ جائے تو وہ قرآن کی وہ والی آیت کار فرما ہو جائے گی انتم العالون ان کنتم مومنین، تم بالا دست ہو، عالی ہو اگر تم مومن. مومن کا مطلب وہی کہ جو ایمان اللہ پر رکھتا ہے تو اس کی سب سے بڑی صفت اس کی رحمت ہے. اس رحمت کا شدت سے احساس کرنے والا ہو جانا. خدا ہم کو توفیق دے عبادتوں کے ذریعے سے کہ ہم اس کی رحمتوں کو سمجھ سکیں. ہم کو انسان بنایا یہ کم رحمت ہے، ہم کو عاقل بنایا یہ کم رحمت ہے، رحمت للعالمین کو بھیجا یہ کم رحمت ہے. ٹھیک ہے، ائمہ طاہرین کو ہدایت کے لیے رکھا یہ کم رحمت ہے. ایسی قوم میں پیدا کیا کہ جس میں انصاف کے ماننے والے اور انصاف پہ جینے والے اور انصاف پر مرنے والے ہم نے دیکھے ہیں. تاریخ کو سمجھا ہے، ان کی بلندیوں کا احساس ہوا ہے، لیکن ان کی بلندیوں کے پیچھے کیا تھا؟ عبادت 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 عبادت، رحمت کا احساس رحمت کا احساس رحمت کا احساس رحمت کا احساس. یہ کنٹینیوس رحمت کا احساس اگر آج ہماری زندگیوں میں آ جائے تو انما المؤمنون اخوہ، اس کے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ مومن آپس میں بھائی ہیں، نہیں ہے مومنین آپس میں سوائے بھائی کے. ترجمہ یہ ہوتا ہے انما المؤمنون اخوہ، نہیں ہے مومنین آپس میں سوائے کے بھائی. جو آدمی کو غرور ہے وہ بھائی کس کا، بیٹا کس کا، باپ کس کا؟ وہ تو اپنے غرور میں پھرتا جا رہا ہے. قرآن نے وہ مثالیں دی، وہ مثالیں قرآن نے دی. فرعون کی مثال قرآن نے دی ہے. دوسرے لوگوں کی جس کو طاقت اور دولت نے اپنے طرف کھینچ لیا، اللہ نہیں کھینچ پایا، کیونکہ اللہ کھینچنے والا نہیں ہے، بلانے والا ہے. کھینچنے والا زبردستی کھینچتا ہے، بلانے والا عقل کو بنیاد بنا کر بلاتا ہے. اس لیے کہتا ہے اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کوئی تم دین سمجھ کے وہ چیز کو دین سمجھ لو جو اصل میں عقل کی کسوٹی پر پورا ہی نہیں اترتا. غلطی سے دین اس چیز کو نہ ماننا. کبھی تم بت پرستی کی طرف چلے جاؤ گے، کبھی کوئی اور چیز کی طرف چلے جاؤ گے، یہ سمجھ کر کے یہ عبادت ہے. عبادت فقط وہی چیز ہے کہ جو میں بتلاتا ہوں کہ عبادت، وہ چیز کو عبادت نہ کر لینا جو تم سمجھتے ہو کہ عبادت ہے. بت پرستی عمومی طور پر ان لوگوں کی بہت ہی نیک خواہشات کی طرف سے ہوئی جو شردھام کہیں گے کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ نیک لوگ قابل عبادت ہوتے ہیں، نیک لوگ قابل پیروی ہوتے ہیں. پیروی ذرا مشکل چیز ہے، تو عبادت کر لیتے ہیں. ہم بھی خوش، وہ بھی خوش، اور جب ہم دو خوش تو اللہ خوش ہی ہو جائے گا. یہ کہ میں خوش ہوتا ہوں تو اللہ خوش ہوتا ہے، بہت اچھی چیز کا نام ہے. میں جب خوش ہوتا ہوں تو اللہ خوش ہوتا ہے. میں اسراف کر کے خوش ہوتا ہوں، میں جھوٹ بول کے خوش ہوتا ہوں، میں دھوکہ دے کے خوش ہوتا ہوں، میں غیبت کر کے خوش ہوتا ہوں. تو میں جب اتنا سب خوش ہو رہا ہوں تو اللہ کو کیا رکھا ہے خوش ہونے کے لیے؟
یہ وہ کیفیت ہے جو عبادت نہیں ہونے کے نتیجے میں۔ اللہ کہتا ہے جس میں میں خوش ہوتا ہوں اس کو تلاش کرو، میرا کام نہیں ہے کہ تم کس چیز میں خوش ہوتے ہو اس کو تلاش کرو۔ بہت سے اللہ اللہ کرنے والے اللہ کو اپنی مرضی پر ڈھالنا چاہتے ہیں، اپنے کو مرکز بنا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ سجدے ویل للمصلین کا لقب حاصل کرتے ہیں۔ جو اللہ کو مرکز نہیں ہے وہ قرآن جا کر کہتا ہے ویل للمصلین، لعنت ہے مصلین پر۔ کیوں؟ وہ لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز تو تم کو مرکز سے ہٹا کر میرے کو مرکز پہ لانے کی بات کی جا رہی تھی، تم غلطی سے الٹا کر بیٹھے۔ اور جب انسان کے پاس سے خواہشات ختم ہونے لگتی ہیں اور ہر خواہش سے پہلے رحمت جڑتی جاتی ہے، ہر خواہش سے پہلے رحمت جڑتی جاتی ہے، اور رحمت کے احساس پہ انسان گناہ نہیں کرتا، فقدان کی حالت میں گناہ کرتا ہے، کوئی چیز کی کمی کی حالت میں گناہ کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس رحمت کا پورا تصور ہو جائے جھوٹ نہیں بولے گا، اگر بولے گا وہیں پر جھوٹ بولے گا جہاں پر اللہ اجازت دیتا ہے۔ کچھ ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں کہ کسی کی جان بچ جائے آپ کے جھوٹ بولنے سے، کوئی مظلوم کی جان بچ جائے، آپ کو اختیار اس کی جان بچانے کے لیے۔ کوئی دو لوگ آپس میں مارنے کو تیار ہیں، اگر آپ کوئی جھوٹ کے ذریعے سے ان کے اس اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں تب اللہ اجازت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس بڑا ضرر کو چھوٹے ضرر، جھوٹ ہے لیکن چھوٹے ضرر کے ذریعے سے اس کو کم کیا۔ یہ خاص حالات ہیں جو زندگی میں کسی کے پاس ایک یا دو مرتبہ وجود میں آئے، ہر روز آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو ہر روز جو ہے آنے والی چیز ہے سچائی۔ اب آپ مجبور ہیں سچ بولنے میں کیونکہ اللہ کی رحمت آپ کو جھوٹ بولنے نہیں دیتی۔ اب سچ بولنا ہے تو محنت کتنی کرنا ہے، سب سے بڑا سوال یہاں ہے۔ محنت کم کرنے کی آرزو اللہ کی رحمت کو رکھ کر نہیں کی جا سکتی۔ اگر میں کہوں کہ میں کم محنت کروں گا مگر رحمت اللہ کی بڑی سمجھوں گا، مجبور ہو جاؤں گا جھوٹ بولنے پر، کیونکہ میں پوری محنت کے ساتھ اگر کام نہ کروں تو میرا کام آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا سسٹم ویسا بنا نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں اور آپ کو اللہ کے راستے پر ترقی ہو جائے۔ اس لیے کہا سعی، جو آخرت کو ارادہ کرتا ہے اور ویسے کوشش کرتا ہے کہ جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں رسول نمازیں پڑھ رہے ہیں، پیر سوج جاتے ہیں، رسول کو اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول ہم نے تمہیں اس مشقت میں ڈالنے کے لیے رسالت نہیں دی۔ لبیک اگر امام کہہ رہا ہے کعبے کے قریب جا کر تو پیلا ہو جا رہا ہے، علی اگر اپنی داڑھی پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی زیادہ راہ نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے مقابل میں خود کا عمل صرف، اگر رحمت انفینٹ ہے ہر عمل ہمارا صفر بن جاتا ہے۔ ایکویشن بنا سکتے ہیں آپ لوگ، اگر رحمت انفینٹلی احساس کر رہے ہیں ہر عمل زیرو، کیونکہ انفینٹ رحمت حاصل کرنے والے کا عمل کیا ہوگا ایک محدود انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ طے کرے کہ وہ کیا ہوگا۔ تو جو عمل کرتا جائے گا اتنا اپنے آپ میں کمی کا احساس ہوگا کہ اس کے بعد بھی تو رحمت مجھے اور کہیں پر پہنچاتی ہو۔ اس کے بعد جب رسول مولا سے کہتے ہیں کہ تمہارا انتقال میرے بعد فلاں 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 شکل میں ہوگا، ایک سوال فقط مولا کرتے، کیا میں حق پر رہوں گا؟ ایک ہی سوال، کیا میں حق پر رہوں گا؟ یہ حق، یہ اللہ کے ساتھ ہونا، یہ جڑ جانا اللہ کے ساتھ، یہ رحمت خدا کا اس طریقے سے احساس کرنا کہ اپنے عمل کو صفر محسوس کرنا، یہ ائمہ کی تعلیمات ہے۔ آج کے دور میں ہم کو اس کی حاجت ہے۔ میں نے روزے کے سلسلے میں کہا تھا گزشتہ کے بیان میں کہ حلال چیزوں سے آپ کو روکا جا رہا ہے تاکہ حرام چیزوں کا اگر دماغ میں کبھی خیال آ جائے تو وہ خیال آپ رد کر سکے، کیونکہ آپ نے روزے کی حالت میں حلال چیزیں جس کی آپ کو طلب ہو رہی ہے اس کو آپ نے رد کیا ہے، آپ کو عادت ہو گئی ہے۔ تو اگر زندگی میں حرام خواہشیں وجود میں آئے جس کی آپ کو طلب ہو رہی ہے تو آپ اس کو کنارہ کش کر سکیں، اور کوئی چیز ایسی حرام اللہ نے نہیں کی ہے جو ہمارے فائدے کے لیے۔
کوئی بھی چیز یہ سمجھ لے، پھر وہ رحمت سے یہ مسئلہ نکل جائے گا. کوئی بھی انفینٹ رحمت رکھنے والا، لامحدود رحمت رکھنے والا، کوئی ایسی چیز ایک محتاج کو نہ دے کہ اگر اس کو مل جاتا تو اس کا احتیاج، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی. یہ ایک قسم کا ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزے کو رکھا ہے تاکہ تم اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کرو، وہ پیورٹی کرو، اور جیسے جیسے تمہیں اللہ کا احساس ہوتے جائے گا. تقوی کا مطلب احساس خدا، پرواہ کرنا خدا. کسی چیز کا پرواہ کرتے جب ان کے احساس کا، وجود کا احساس ہوتا، اللہ کے وجود کا ہم کو احساس ہونے لگا. احساس ہونے لگتے ہی ہم کو احساس رحمت ہونے لگا. جیسے رحمت کا احساس ہونے لگا، گناہ ہمارے سے دور ہونے لگا. اسی بنیاد پر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بنیادیں دیکھتے جائیے، علت بیان کر رہا ہوں. بے شک نماز بدکاریوں سے اور برائیوں سے نہیں کرتی ہے، روکتی ہے. کیوں؟ شروع ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، بار بار اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جو اللہ سے پوری مدد لینے کو تیار اور اللہ پوری مدد دینے کو تیار ہے، پھر وہاں پہ گناہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. ایاک نستعین کا مطلب ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہ دینے والا پورا، ہم لینے والے پورے، بیچ میں گناہ کہاں سے آ گیا؟ گناہ کے ذریعے سے دے گا؟ اللہ گناہ کے ذریعے سے نہیں دیتا، اور وہ بھی خیر الرازقین ہوگا. تو ہر وہ جگہ جہاں پر گناہ سے مل رہا ہے، وہ گناہ سے ملنے والی چیز اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی ہے. ایک ایک چیز چھٹتی جاتی ہے. سسٹم بہت ہی سمپل ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. روزہ یہ کوئی بتلایا. حج کی طرف آئیے، یہ بات تو اور بھی آگے لے جایا جا رہا ہے. بدنی طاقت روزے کے لیے ایک حد تک چاہیے، حج کے لیے اور بھی زیادہ. آج پھر بھی تھوڑی آسان ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں جو لوگ سفر کرتے تھے 3-3 4-4 مہینے 5-5 مہینے کا سفر، آج سے 2 جنریشن پہلے گئے تو 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، اس سے پہلے 6 مہینے کے بعد، کبھی لوٹے جاتے تھے، کبھی مارے جاتے تھے، کبھی کچھ تو کبھی کیا. کوئی یقین نہیں رہتا تھا کہ واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اب وہ کنڈیشن تھا کہ آپ کے پاس بدنی استطاعت بھی آ گئی ہے، مالی استطاعت بھی ہے، تو آپ جائیے اور وہ کام کیجیے کہ جہاں پر اور کچھ چیزیں آپ پر حرام کر دی جائیں گی. دوران حج، ایام حج جب احرام پہن لیتے ہیں تو کئی چیزیں جو اور بھی ہیں ہم نہیں کر سکتے. آئینہ جیسی چیز نہیں دیکھ سکتے، گھاس کی پتی کو ہم زمین سے اکھاڑ نہیں سکتے، کسی جانور کو، جو کو بھی آپ کیڑے کو بھی مار نہیں سکتے، خوشبو لگا نہیں سکتے. یہ سب کنڈیشن اس لیے رکھی گئی. شکار نہیں کر سکتے، کسی جان لینے والی چیز، حتیٰ اگر کھانے کے لیے جو عام طور پر جائز تھی. قرآن میں الگ الگ جگہوں پر ذکر ہے اس کا، شکار کا بھی ایک الگ جگہ پر ذکر. یہ سب چیزوں سے روکا جا رہا ہے کہ دیکھو جا کے خالص اللہ کے لیے ہو جاؤ. اس کے بعد صورت شکل جو بھی ہے، سر کے بعد انسان کی خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں، وہ بھی مونڈ لو. لباس ایسا پہنو کہ جو کفن والے جیسا لباس ہے اور سب جیسے ایک جیسے ہو جاؤ. یہ پورے انسان کے غرور کو، تکبر کو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لا کر صاف کر دے رہا ہے کہ ہم ایک ایٹم جیسے ہیں، جو کوئی بھی چیز اگر اس تعداد میں نہیں رہتی تو اس کی ویلیو نہیں. ایک ایک ایٹم کچھ نہیں کرتا، ایک ایک مالیکول کچھ نہیں کرتا. جب تک یہ سب مل کے ایک بڑی چیز نہ بن جائیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. مومنین بھی جب تک آپس میں ایک دوسرے کو سے مل کے اگر ایک جیسے نہیں ہو جائیں تو ان کا دنیا میں کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہا گیا ہے قرآن کی الگ الگ آیتوں میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تفرقہ مت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تنازع مت کرو، منازعہ مت کرو، جھگڑا مت کرو. اس کے کرنے سے کیا ہو گیا؟ تمہاری ہوا بگڑ جائے گی، تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی. تو پہلے یہ کوشش کی جا رہی ہے مومنین کو بھائی بنا کر لے آئے. اس کے بعد قرآن کی آیت ایک اور ایک حج کے سلسلے میں ملتی ہے تاکہ تم لوگ اپنے آپسی منافع کو دیکھ سکو. تمہارا آپسی بھائی ہونے کے ناطے ایک جگہ جمع ہو رہے ہو، تمہارا آپسی فائدہ کیا ہے؟ یشہدوا منافع لہم یا لکم، تمہارے لیے جو فائدہ ہے حج کے ذریعے سے، جو عبادتوں سے ہٹ کر ہے، وہ بھی تمہارے کو حاصل کرنا چاہیے. جمعے کی نماز کے بعد بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تم زمین میں پھیل جاؤ تاکہ تمہاری مادی ضروریاتوں کو بھی پورا کر سکو. تو یہ بیلنس جو لایا جا رہا ہے، حج اتنی دور کی عبادت پھر بھی اس میں
آپ کی مادی چیزوں کو جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، پھر بھی مادی چیزوں کی طرف توجہ کی جا رہی ہے. مادی چیزوں سے کبھی بھی عبادتوں کو دور کیا ہی نہیں گیا ہے. رجال اللہ تلہم تجارت و بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جسے تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور زکوٰۃ سے بے بہرا غافل نہیں کر دیتی. تو مادے میں ڈوبا ہوا انسان یہ عبادت کرے، مادے کی فکر کرنے والا یہ انسان، میٹیریل بینیفٹ حاصل کرنے والا انسان یہ کام کرے. تو مادہ ایک وسیلہ بن جاتا ہے اللہ کی دیا ہوا. اس لیے کہا گیا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے مادی کوششیں، میٹیریل بینیفٹس حاصل کرنا یہ اللہ کے فضل سے حاصل کرنا ہے، کوئی غیر سے مل رہی والی چیز کا نام نہیں ہے. تو وہاں پر بھی اللہ نہیں ہے نہیں سمجھنا، اور اس شدت کے ساتھ حاصل کرنا کہ جو تمہارا حق بنتا ہے تمہاری استطاعت کے مطابق. لیکن کیونکہ تم اللہ کی رحمت سے جڑے ہوئے ہو تو تم جب یہ سب کریں گے اور یہ عبادتوں کی تم کو عادت ہوگی، اس کے بعد والی عبادتیں جو زکوٰۃ اور خمس کی شکل میں، جب آدمی یہ عبادتوں کی حد تک عادی ہو گیا کہ جس میں باڈی اور پیسہ بھی ایک حد تک خرچ کرنا ہے. فطرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں پورا رمضان ہم روزہ رکھتے ہیں، پھر فطرے کا تصور ہے. حتیٰ نماز میں بھی قرآن نے ایک جگہ اشارہ زکوٰۃ کا کیا ہے. انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ جو ہم مولا کی شان میں کہتے ہیں کہ تمہارا ولی سرپرست وہ ہے جو اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ایمان لانے والے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو نماز سے بھی ایک طریقے کا میٹیریل بینیفٹ سوسائٹی کو پہنچے. خود تنہا عن الفحشاء والمنکر کر کر سوسائٹی کو میٹیریل بینیفٹ نماز کے ذریعے سے پہنچے گا، کیونکہ وہ لوگ جو حرام کام نہیں کریں گے ان کا ڈیمانڈ حلال کاموں کی طرف رہے گا، اور حلال مارکیٹ اس سے ریوائیو ہوگا. شراب نہیں پئیں گے، سود نہیں لیں گے. تو یہ پورا یہ انٹرمنگلنگ ہے وہ آ کے آپ کو پھر زکوٰۃ اور خمس کی شکل میں، ایک پیوریفائڈ شکل میں ملتا ہے کہ جہاں پر آپ کی ایکسیس ویلتھ آپ کو بلانگ نہیں کرتی. یہ اللہ نے آپ کی دولت میں غریب کا حق رکھ کے آپ کو دیا ہے، تو وہ بھی اللہ کی رحمت کا حصہ بن جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سب چیزیں دی جو مجھے حاصل ہوئی ہیں، اور اس پہ میں دوسرے کا حق ڈھونڈوں، یہ میرا حق نہیں کرتا. ساتھ میں اس میں اسراف کرنے سے بھی قرآن میں ہوتا ہے. خیرات میں اسراف اگر ہے تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے اولاد کو، اپنے ماں باپ کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے اگر پیسہ بانٹ دے، اپنی بھی فکر نہیں کرے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو اسراف کا تصور، ایکسیسونیس کا تصور حتیٰ خیرات میں لا کے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز ایکسیسو کی نہیں چاہیے. تم اپنا حق رکھتے ہوئے دوسروں کو دو. رسول سے مشہور حدیث ملتی ہے کہ رسول نے کسی ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی کہ جس نے بعد میں رسول کو اطلاع ملی کہ اس نے اپنی تمام پراپرٹی وقف کر دی. تو رسول نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس نے یہ کیا ہے تو میں اس کی نماز نہ پڑھاتا. ایکسیسونیس، زیادتی، غلو دین میں اللہ کو پسند نہیں ہے. قرآن میں ایک آیت ہے جو کہ اہل کتاب کی طرف سے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دین، اہل کتاب تو اپنے دین میں غلو نہ کرو. اور ایک آیت ہے ہمارے لیے کہ اللہ اور رسول سے دین کے معاملے میں آگے نہ بڑھتا. جو سٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں وہ رکھو، اوور سپیڈنگ مت کرو. سپیڈ اچھی چیز ہے لیکن اوور سپیڈنگ کی گنجائش اللہ دین میں بھی نہیں کرتا، کیونکہ بیلنس جاتا ہے. آپ مثال نہیں بنتے کسی کے، اور جو نیچرل طریقے سے جو پروسیس آگے بڑھنا چاہیے خیرات کا، وہ یہ الگ الگ قسم کے جو ہے ایکسٹراویگنسز کے ساتھ، اضافہ کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ کوئی چیز کو پورا نہیں کرتا. تو میجر کو متوسط قوم رکھنے کو کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی عنوان سے کہ تم دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتے ہو، میٹیریل اور اسپریچول کو بیلنس کرتے ہو، لیکن میٹیریل کو بھی اسپریچول کا نتیجہ سمجھتے ہو، الگ نہیں سمجھتے. وہ بھی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، تمہارا اسپریچول اسٹیٹ بھی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. اس میں جو ہے ایک ربط ہے. تو خمس اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھی انہی کے دائرے میں آنے والی چیزیں ہیں. اور آخری جہاد کا بھی ذکر کر دوں. جب اللہ کی رحمت اس کیفیت تک انسان کو احساس کروا دی ہے تو اس کے بعد اللہ کی جان ہے یا اس کی جان ہے؟ جب ہم اپنے ہی نہیں رہے اور اس کے ہو گئے تو جب وہ جو چیز کے لیے بلائے گا، قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جب ان کو جہاد کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ان کے رنگ بدل جاتے ہیں.
جناب موسیٰ کی قوم کے بارے میں ہے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے. قرآن کیا ہے؟ ہم تو بیٹھے یہاں پر، ہم جا کے جنگ نہیں کریں گے. تم جاؤ لڑو ان سے، لڑ کے ان کو وہاں سے نکالو. فلسطین کے بارے میں سورہ نساء یہ جب آیا تھا تو تم جاؤ اور ان سے لڑو، لڑ کر ان کو وہاں سے نکالو. ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے، نحن ہاہنا قاعدون. یہ کس کیفیت کا اور کس حال کا ایمان کے مظہر ہے؟ کس چیز کا مظہر ہے؟ ایمان کے نہیں ہونے کا مظہر. اللہ کا عذاب آیا تھا کہ تم لوگ 40 سال تک اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور اسی دور میں جناب موسیٰ کا انتقال ہوا. تو قوموں نے اللہ کے معجزے دیکھنے کے بعد، اپنے نبی کو دیکھنے کے بعد، آزادی ملنے کے بعد، فرعون سے نجات پانے کے بعد، یہ سب اپنی آنکھوں سے دریا میں سے راستے بن کے دیکھنے کے بعد، یہ سب ہونے کے بعد، سامری کا بچڑا عبادت کرنے کے نتیجے میں عذاب آنے کو دیکھنے کے بعد، کافیوں کو ایک دوسرے کو مار کر حکم آیا کہ ختم کر دو، وہ کرنے کے بعد جب آ کر سامنے ایک ایسی قوم کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو جنگ، کہتے نہیں. قرآن کی اسی سلسلے میں بڑی اچھی آیت ہے. مالک میں اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے میں گارنٹی لے رہا ہوں، میں دوسروں کا کوئی گارنٹی لینے والا نہیں. میں اور میرا بھائی ہارون کے لیے میں کہ ہم تیار ہیں. دوسرے وہ دو تیار تھے، دوسرے تیار نہیں تھے. وہ کون سی بنیاد پر تیار تھے؟ وہ بنیاد پر تیار تھے کہ اللہ کو احساس کرتے، اس کی تمام رحمت کے ساتھ احساس کرتے. مرنا وہاں آسان ہوتا ہے، جہاد کرنا وہاں آسان ہوتا ہے. حکم خدا وہاں پر بڑا نظر ہے. زندگی ہے ہی نہیں ہماری، دکھ رہی ہے ہماری. جو چیز ہم اپنے سے ریٹین نہیں کر سکتے وہ ہماری کیسے؟ چیز ہم اپنے سے ریٹین ہی نہیں کر سکتے وہ ہماری. تو پوری زندگی کیونکہ چانس پر گزارتے ہیں اور ہر چیز کو اپنی کہتے ہیں اس لیے کہ چانس میں چل جاتا ہے، جبکہ یقین ہے کہ کوئی چیز باقی ہماری رہنے والی نہیں ہے اور کسی کی رہنے والی نہیں. تو پھر کس چیز کا؟ تو روز پتا چل رہا ہے کہ ایک ایک دن موت سے ہم سب قریب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ سوائے میرے کوئی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، ہونا ہے، ہو ہی رہے نا، جا ہی رہے نا. افسوس کرنا چاہیے. صحیح میں دنیا کے لیے زندہ رہنے والے کا ہر روز ایک ماتم ہونا چاہیے، سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد. جب ایک دن چلا گیا، ارے جب جانا ہی ہے تو اصولوں پہ جیو، اصولوں پہ بھرو. جب اصول پہ جیا نہیں تو اصول پہ بھرو گا کیسے؟ صحیح بات. اگر ہم اصولوں پہ جیئیں گے نہیں تو اصولوں پہ مریں گے. نتیجہ ہے جو دنیا چل رہی ہے اسی پہ چل رہی ہے، نہ اصولوں پہ جی رہے ہیں نہ اصولوں پہ مر رہے ہیں. نتیجے میں ظلم ہو رہا ہے، لاکھوں سے لوگ مارے جا رہے ہیں. ماڈرن وارفیئر کس قسم کی چیزیں کچھ حد تک دیکھنے کا موقع ملا ہے. میں ایران میں تھا، میزائلز کے گرنے کا نتیجہ دیکھا ہوں. ماؤں کو اپنے بچوں کو دبا کر اپنے سینے سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوں سڑکوں پر پھونک کے. تہران میں خون میں کنٹینیوسلی میزائل آ کر گرتی تھی، پلینز آ کر راکٹس مارتے تھے، وہ بھی دیکھا ہوں. معلوم ہے کہ جب اچھی چیز نہیں ہے. لوگ جو بیمار ہارٹ کے مریض ہوتے تھے، ایک ایک میزائل جو ہے ان کی طبیعت خراب کر دیتی، ان کی ہارٹ بیٹ بالکل بدل جاتی. سائرن جب بیٹھنے لگتے تھے اسی سے ان کو دھڑکا شروع ہو جاتا. بچوں کا رونا چلانا، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں کہہ کے لیے، کچھ اپنے منفعت کے لیے، کچھ اپنی ہمیشہ کی منفعت نہیں. ہر کو پتا ہے کہ ہم کچھ مدت کے بعد، اور زیادہ تر یہ کرنے والے 60 کراس کر چکے ہیں. یہ منفعت کے چکر میں جو لوگ یہ سب دنیا کو آگ لگا رہے ہیں، یہ لگ بھگ ان تمام کی عمر 60 سال کی ہو چکی ہے. ان کو پتا ہے 15-20 سال اور رہیں گے، اور پاور پہ تو 5-8 سال ہی رہیں گے میکسیمم. لیکن پھر بھی دنیا کو جب اللہ سے غافل ہوتے ہیں، یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایک انسان کی جان لے لینا تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. میری رحمت کی شدت اگر انفینٹ ہے تو ہر انسان پہ انفینٹ ہے. اگر یہ آپ رکھیں گے تو وہ معنی نکلے گا آپ کو کہ ایک کو مارنا
میری انفینٹ رحمت کا انکار ہے، اور جب میری انفینٹ رحمت کا انکار ہے تو پوروں کو مار ڈالنے کے برابر ہے۔ اللہ ہر انسان سے ویسے جڑا ہوا ہے اور سب کو مل کے ویسے جڑا ہوا ہے جیسے ہم آپ ایک ایک سے بات کرتے ہوئے جڑتے ہیں، اور ویسے بھی نہیں۔ وہ اقرب الیکم من حبل الورید، تمہارے سے الہی من حبل الورید، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ۔ اے رسول جب تمہارے سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دینا اذا سألک عبادی انی قل انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے رسول میرے بندے جب تمہارے سے میرے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو کہہ دینا کہ میں قریب ہوں، بے شک بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جو پکارتا ہے اس کو جواب دیتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ قریب بھی ہے، وعدہ بھی کر رہا ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ سب چھوٹ جائے گا، وہ نہیں چھوٹے گا، سب چھوٹ جائے گا، وہ نہیں چھوٹے گا، نہ چھوٹا تھا، نہ چھوٹا ہے، نہ چھوٹا رہے گا۔ اور جو دنیا ہے نہ کبھی تھی اور آج ہاتھ میں ہے تو کل ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اور کب چھوٹ جائے گی نہیں معلوم۔ تو اس کو ہاتھوں سے دونوں پکڑ لینا بہتر ہے یا اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا بہتر ہے؟ یا ایام ماہ رمضان اس کی طرف ہم کو بلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، دنیا کو مت پکڑو، اتنا ہی پکڑو اللہ کو پکڑنے کے بعد جو تمہیں سمجھ آئے، اللہ کو پکڑنے کے بعد جو تمہیں سمجھ آئے اتنا پکڑو، اور وہ پکڑنے میں مزہ آئے، کیونکہ اللہ کو پکڑ کر جو آدمی کوئی چیز کو پکڑتا ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ پکڑتا ہے، اللہ کے نام پر پکڑتا ہے، اور جب اللہ کے نام پر کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو سوائے رحمت کے اور کچھ ہوتا نہیں، کسی کمزور کو نقصان نہیں پہنچائے۔ ارے اگر کسی کی طرف غلط نظر نہیں ڈال سکتا، اللہ کی رحمت کا احساس ہونے پر کسی کی طرف غلط نظر کا تصور نہیں آ سکتا تو وہ کسی کو ہاتھ کیا لگائے گا یا اس سے بری کوئی چیز کیا کرے گا؟ جو نظر کو ہی روک لے، کیوں کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ طاہر ہے نا، ذالک ازکی لکم واطہر، یہ زیادہ پاک اور زیادہ طاہر چیز ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی نظریں نیچی کر دو، شہوت کو آنے ہی مت دو، کیونکہ آئے گی تو جائے گی مشکل سے، آنے سے پہلے روک لو۔ یہ ایسی بات ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، جو ہم کہتے ہیں تھوڑا بیمار پڑ جاتے ہیں اس کے بعد علاج کر لیں گے، بیمار تم پڑو گے علاج میں کروں گا، اور تم کو اگر بار بار بیمار پڑنے کی عادت ہو گئی نا تو پھر علاج بھی نہیں کروں، تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا۔ یہاں پر رسول کی دعا ہم کو لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، وہ رحمت کو سمجھنے والا کہتا ہے، رسول کہہ رہا ہے کہ مالک پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی مجھے اپنے آپ پر مت چھوڑ جہاں پر تیری انفینٹ رحمت کا رابطہ میرے سے کٹ ہو جائے۔ میں کیا ہو جاؤں گا؟ میں دیکھ چکا ہوں کہ شیطان نے تیری رحمت سے رابطہ توڑا تو کیا ہوگا، رجیم ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ مجھے یہ ہونا نہیں۔ ان ایام مبارک کی شدید رحمت جو اللہ تعالیٰ اس مہینے سے جوڑ رکھا ہے، اس کے فیض سے ہم ایک احساس کو آپس میں ڈیولپ کریں، رحمت خدا کا ہم کو بہتر احساس ہو سکے، آپس میں بہتر اخوت کا احساس ہو سکے اور یہی احساس کو ایک اجتماعی رنگ دے سکے، اس کی طرف کوشش کرنا ہے کہ رحمت کو احساس کرنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا کو لوٹنے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے تئیں مل جل کر اللہ کی رحمت کا احساس کر کر ایک اطراف میں ایک ایسی سوسائٹی چھوٹی ہی بھی بنا لیں کہ جو ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھ کے اللہ کی رحمت کو ایڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، جس پہ کمزور کا بھی فائدہ ہو رہا ہو، متوسط کا بھی فائدہ ہو رہا ہو اور پیسے والے کا بھی فائدہ ہو رہا ہو، بیمار کا بھی فائدہ ہو رہا ہو، صحت مند کا بھی فائدہ ہو رہا ہو، غریب کا بھی فائدہ ہو رہا ہو، امیر کا بھی فائدہ ہو رہا ہو۔ اگر یہ سب ممکن ہے اور یقیناً ممکن ہے اگر اللہ کی رحمت ویسی ہے تو اگر ہم یہ محقق کر سکیں، یہ اگر ہم ایکچولائز کر سکیں تو ہماری زندگی دنیا میں اللہ کی خدمت میں مکمل ہو جائے گی اور اللہ ہماری کوششوں کو جیسا قرآن میں کہتا ہے
رائے گاہ جانے نہیں دے گا، کیونکہ اس میں رائے گاہ کوشش نہیں ہے۔ ہر وہ کوشش جو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، ہر وہ کوشش جو اللہ کے بغیر ہوتی ہے وہ یقیناً آج نہیں تو کل رائے گاہ جانے والی ہے۔ خدا ہمیں ان کوششوں سے جوڑ دے جو اللہ کے لیے ہے، اور ان کوششوں سے دور کر دے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔